اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب کے اندر یہ کہا جاتا ہو یا جس مذہب کے ماننے والے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہوں۔ صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو حکم دیتا ہے اور مسلمان ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ لیکن آج اس کو بھی مسلمانوں نے تبدیل کر دیا ہے، جہاں چاہے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، کبھی یہاں سر جھکا دیتے ہیں، کبھی وہاں سر جھکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں یہاں سے نہ ملے تو دوسری جگہ سے ہم لے لیں گے۔ آج مسلمان بے راہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں اس راستے پر آ جاؤ۔ کیوں موت کو بھلا بیٹھے ہو؟ کیوں آخرت کو بھلا بیٹھے ہو؟ کیوں میدان محشر کو بھلا بیٹھے ہو؟ کیوں حساب و کتاب کو بھلا بیٹھے ہو؟ کیوں آخرت کے عذاب کو بھلا بیٹھے ہو؟ یہ بھلانے والی چیز نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رب کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آخرت کا یقین ہمارے سینے کے اندر ہے۔ ہم دنیا کے اندر جئیں گے، رب کی عبادت کرتے ہوئے جئیں گے۔ ہم دنیا کے اندر جئیں گے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ہم دنیا کے اندر اختیار کریں گے جو راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کیوں بھٹک رہے ہو؟ کیوں موت کو بھلا بیٹھے ہو؟ جس موت کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اٹھائیے قرآن مجید اور سورۃ العمران کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرمایا، رب کا قانون بنا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے مسلمانوں، کیوں موت سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں موت کو بھلا بیٹھے ہو؟ جبکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے قانون بنا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو دنیا سے جانا ہے، ہر نفس کو آخرت کی طرف جانا ہے، ہر نفس کو دنیا چھوڑنا ہے۔ جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے آخرت کی طرف وہ نکل پڑتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ نبی اور رسول آئے، پیغمبر آئے، سارے کے سارے آئے اور آ کر کے چلے گئے۔ دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک بہت لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ دنیا جانے کی جگہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العالمین کا قانون بنا ہوا ہے، دنیا چھوڑ کر کے تمہیں جانا ہے۔ آج ہم نے اس موت کو بھلا دیا ہے۔ موت تو چھوڑیے، موت کی سختی کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ موت کی سختی کو بھی بھلا دیا ہے۔ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں آخرت کی طرف نہیں جانا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ اٹھائیے قرآن مجید، سورہ قاف کھولیے اور آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ۔ موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے۔ موت اتنا سخت ہوتی ہے کہ جس نے چکھا اس کو بتانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ موت کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ تڑپ تڑپ کر کے جان نکلنے لگتی ہے جسم سے۔ یہ پورا باڈی ہے اور جب روح نکلنے لگتی ہے تو آنکھیں بھی نظریں بھی روح کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ کسی کی موت بڑی سختی سے ہوتی ہے، کسی کی موت بڑی آرام سے ہوتی ہے، وہ آپ کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کا عمل کس قابل ہے؟ اگر آپ کا عمل اس قابل ہے کہ آپ نے دنیاوی زندگی کے اندر موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہے تو آپ کی موت جو ہے آسانی کے ساتھ ہوگی، اور آپ نے اگر موت کے پہلے اپنے موت کی زندگی کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے تو موت بڑی سختی ہے۔ آج ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، آگے چلیے موت کو بھی بھلا دیا، موت کی سختی کو بھی ہم نے بھلا بیٹھا، قبر کو بھی بھلا دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک پیالہ ہے، موت ایک شربت ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔
قبر کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، قبر اندھیرا کوٹ رہی ہے، قبر کے اندر اجالا نہیں ہے، قبر کے اندر انتظام نہیں ہے، قبر کے اندر گدا بچھا ہوا نہیں ہے۔ اگر قبر کے اندر تم اچھی زندگی چاہتے ہو، قبر کے اندر روشنی چاہتے ہو، قبر کے اندر قبر کے کیڑے مکوڑے سے بچنا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیاوی زندگی کے اندر اس قبر کے لیے تیاری کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو تم بچ لیا کرو، اگرچہ تم کھجور کے ٹکڑا یہ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے۔ صدقہ و خیرات قبر کے عذاب کو بجھا دیتا ہے میرے بھائی، اس لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر صدقہ و خیرات نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، لیکن ہمارا نفس گوارا نہیں کرتا کہ ہم اپنی کمائی کو کسی اور کے ہاتھ سونپ دیں۔ بہت بڑی خرابی بن چکی ہے آج، فضول خرچی کرنے کے لیے ہمارے پاس کتنا روپیہ ہوتا ہے، کتنا مال و دولت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ کی بات آتی ہے اس قدر ہم بڑے لمبے سانس لیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہماری جان کسی نے مانگ لیا ہے۔ دل والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیے، یہ مال دنیا کے اندر رہ جائے گا، آپ کا باڈی، آپ کے اہل و عیال، آپ کی رشتہ داری چار پائی کے اندر بٹھا کر کے، چار پائی کے اندر سلا کر کے اور کفن کے اندر لپیٹ کر کے آپ کو قبر کے حوالے کر دیں گے۔ قبر کے عذاب کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ بعض لوگ تو انکار کر دیتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہی نہیں، کہتے ہیں کہاں دلیل ہے قرآن مجید کے اندر؟ جی ہاں، قرآن پڑھیں گے تب تو دلیل ملے گا۔ اٹھائیے قرآن مجید، سورہ توبہ آیت نمبر 101 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوا إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ان قریب ہم انہیں دو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، ثُمَّ يُرَدُّوا إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم اسے بڑی عذاب کی طرف لوٹا دیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ کے اندر 3 عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ سنعذبہم مرتین کے اندر 2 عذاب، ہم اسے 2 عذاب دیں گے، اس سے مراد دنیاوی عذاب اور قبر کی عذاب۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، ثم یرد الی عذاب عظیم، اور پھر ہم اسے جو ہے آخرت کے اندر بڑے عذاب کی طرف منتقل کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ عذاب دیتا ہے، قبر کے اندر بھی اللہ عذاب دیتا ہے، اور آخرت کے عذاب تو ہے ہی۔ آج مسلمانوں نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ میدان محشر کی سختی کو ہم نے بھلا دیا، آخرت کی سختی کو ہم نے بھلا دیا۔ ہمیں یقین ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس چکے ہیں مسلمان، اس دنیا کی خوش و خرم زندگی کے اندر انسان لغویات کے اندر پڑھ کر کے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، جس آخرت کے بارے میں نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ارشاد فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کے زلزلے بہت بڑی چیز ہے۔
یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن جس دن دیکھو گے اسے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والے اپنے دودھ پیتے بچے کو، وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حمل والے اپنے حمل کو ڈال دیں گے، وتری الناس سکارا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے، وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید، حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، بڑا کٹھن ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قیامت کی سختی کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کی سختی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس قدر سختی ہوگی کہ کل قیامت کے دن، آج دنیا کے اندر ماں جنم دیتی ہے اپنے بچے کو تو بڑی ہی مشکل پریشانی کے عالم میں جنم دیتی ہے۔